البيت جميل وهو قريب من شاطئ البحر. حامد ساكن في مدينة جدة. هذه المدينة في السعودية وهي قريبة من مكة. أسرة حامد أسرة صغيرة، أب وأم وحامد ومريم. یہ لوگ کون ہیں؟ ہم وہ پاکستانی سے حاجی ہیں. بالکل. تو ہوا ہیا ہما ہم ہن، انت انتی انتما انتم انتن، انا نحن. حضرت موسیٰ کے لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آیا ہے، جب وہ طور میں گئے، وادی طور میں، تو نودیا من شاطئ الوادی الایمن. جیسے اردو میں ہم میں جس جگہ بول سکتے ہیں اس جگہ مجھے نہیں بول سکتے یا میرا نہیں بول سکتے. حامد ولد صغیر. طيب هل هو طالب او مدرس؟ اسٹوڈنٹ ہے اور کہاں پہ پرائمری اسکول اسٹوڈنٹ؟ کا. پرائمری اسکول میں. Primary المدرسہ الابتدائیہ. پروناؤنز ہوتے کون سے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں، چونکہ ان کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہر زبان میں ہوتی ہیں، ہر پروناؤن کے یوزیج کی الگ جگہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج انشاءاللہ ہم ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کور کیا ہے، مرکبات کیے ہیں، لیکن ہم نے اب تک کوئی پروناؤنز نہیں پڑھے. ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی جملے ڈسکس کیے ہیں یا فریزز، ان میں ہم کسی نہ کسی ناؤن ہی کو یوز کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ اردو یا عربی میں اس میں ظاہر کہتے ہیں. یعنی ہم نے علی کو لے کے، لڑکے کو لے کے، حامد کو، استاد کو، فاطمہ، اس طرح کی پرسنالٹیز کو لے کے یا چیزوں کو لے کے بہت سے جملے بنائے ہیں. القلم جمیل، الکتاب کبیر. لیکن کہیں پہ بھی ہم نے کوئی پروناؤن نہیں پڑھا کہ عربی میں پروناؤنز کس طرح یوز ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہماری ڈسکشن اسی پہ ہوگی. جو پروناؤنز ہیں، پرسنل پروناؤنز، ان کو ہم عربی میں ضمائر کہتے ہیں. اردو میں بھی ان کے لیے ضمائر ہی کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو پروناؤنز ہوتے کون سے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں، چونکہ ان کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہر زبان میں ہوتی ہیں، ہر پروناؤن کے یوزیج کی الگ جگہ ہے. جیسے اردو میں ہم میں جس جگہ بول سکتے ہیں اس جگہ مجھے نہیں بول سکتے یا میرا نہیں بول سکتے. میرا ہمیں پتہ ہے کہ ہم میرا کا لفظ کب یوز کرتے ہیں اور میں کا لفظ کب یوز کرتے ہیں اور مجھے کا لفظ کب یوز کرتے ہیں. حالانکہ یہ تینوں ہی پروناؤنز ہیں نا، لیکن ہر ایک کے یوزیج کی ایک اپنی جگہ ہے. تو یہ چیز بھی انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ عربی میں مختلف پرسنز کے لیے کون کون سے پروناؤن ہوتے ہیں. یعنی سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے لیے ہم کیا لفظ یوز کریں گے، مذکر ہے تو اس کے لیے کیا لفظ ہے، واحد کا کیا، جمع کا کیا. تو یہ انشاءاللہ آج ہماری ڈسکشن ہوگی. لیکن اس سے پہلے، ضمائر شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا پیسج ہے وہ پڑھیں گے تاکہ ذرا تھوڑا سا آپ کا مائنڈ پریپیئر ہو جائے پروناؤنز کے لیے. تو کچھ پروناؤنز اس کے دوران ہم پڑھ بھی لیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ پروناؤنز پڑھ کے اور ان کی پھر پریکٹس کرتے ہیں. یہ پیسج جی بہت آسان ہے اور اس میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ لکھوں جو آپ کو پتہ نہ ہو پہلے سے، لیکن پھر بھی کوئی لفظ آ جائے تو بھی میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی، چونکہ اوور آل بہت آسان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویسے ہی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پڑھنا شروع کرتا ہوں. حامد ولد صغیر. ٹھیک ہے، بالکل آسان جملہ. حامد کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے میں اس کو ٹرانسلیٹ نہ ہی کروں تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ کو ایسے ہی سمجھ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیٹس سے کوئی چیز اگر بعد میں آپ میں سے کسی نے پوچھنی ہو تو آپ وہ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. حامد ولد صغیر هو طالب في المدرسة الابتدائية. المدرسة الابتدائية پرائمری اسکول ہے. ٹھیک ہے، هو طالب في المدرسة الابتدائية. المدرسة قريبة من البيت. البيت جميل وهو قريب من شاطئ البحر. حامد ساكن في مدينة جدة. هذه المدينة في السعودية وهي قريبة من مكة. أسرة حامد أسرة صغيرة، أب وأم وحامد ومريم. حامد ومريم أخوان متحابان وهما طالبان مجتهدان. زملاء حامد مجتهدون أيضا، هم مؤدبون ومطيعون. وزميلات مريم مجتهدات أيضا، هن مؤدبات ومطيعات. بس اتنا سا پیسج تھا. میرا خیال ہے اکثر چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. بیچ میں کچھ لفظ ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو، لیکن کتنے پرسنٹ سمجھ آیا آپ کو یہ؟ 70-20%. ہاں بس اتنا، 70%. بس زبردست. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ صحیح ٹریک پہ ہیں. یہ ایک ٹیسٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اگر اتنا آپ کسی ٹیکسٹ کو سمجھ رہے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کو آتی ہیں اور فائدہ ہو رہا ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین ہے. تو اس میں ہم نے ابھی تک کیا یعنی بات کی ہے؟ ایک تو حامد کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ حامد کیا ہے جی؟ حامدن کون ہے حامد؟ من حامد؟ لڑکا ہے چھوٹا. ہاں ایک چھوٹا لڑکا. حامد ولد صغیر. حامد کا طیب هل ہوا طالب او مدرس؟ کیا کرتا ہے وہ؟ اسٹوڈنٹ ہے. طالب اسٹوڈنٹ ہے. اور کہاں پہ پرائمری اسکول اسٹوڈنٹ؟ کا. پرائمری اسکول میں. پرائمری المدرسہ الابتدائیہ. اچھا یہ جو المدرسہ الابتدائیہ ہے اور یہ ولد صغیر ہے، یہ کون سے والے فریز ہے؟ کون سا مرکب ہے یہ دونوں؟ یہ توصیفی ہے. ہاں دونوں توصیفی ہیں بالکل. چونکہ آپ جب پرائمری اسکول کہہ رہے ہیں تو پرائمری کا لفظ وہی اسکول کو آ کے ڈسکرائب کر رہا ہے نا، وہ اس کی صفت کے طور پہ یوز ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی این المدرسہ؟ اسکول کہاں پہ؟ یہ قریب ہے اس کے گھر کے. زبردست. گھر کے قریب. ٹھیک ہے. گھر اس کا کیسا ہے؟ کیف البیت؟ خوبصورت ہے اور قریب ہے. خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا قریب ہے ٹھیک ہے، اس کا گھر خوبصورت ہے اور قریب ہے من شاطئ البحر. بحر کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی بولتے ہیں بحر. سمندر کو. سمندر. بحر سمندر ہے. تو شاطئ البحر کیا ہوگا؟ سمندر کے قریب. کنارہ. یس شاطئ کہتے ہیں کنارے کو، ساحل کو کہتے ہیں. جو بیچ ہے بیچ کو ہم کہتے ہیں شاطئ. ٹھیک ہے. ویسے بھی کسی چیز کا کنارہ شاطئ کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ کے لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آیا ہے، جب وہ طور میں گئے، وادی طور میں، تو نودیا من شاطئ الوادی الایمن. نودیا یعنی انہیں ندا دی گئی حضرت موسیٰ کو من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے، دائیں جانب سے آواز آئی. تو شاطئ کنارہ، اور یہاں ظاہری بات ہے ساحل سمندر ہے، تو گھر اس کا ساحل کے قریب ہے. اچھا این حامد ساکن فی ای مدینہ؟ کہاں رہتا ہے جی؟ یہ جدہ میں. جدہ میں مدینہ رہتا ہے. جدہ میں. زبردست. اور این هذه المدینہ؟ این جدہ فی ای بلد؟ یہ سعودیہ میں. مکہ کے قریب. سعودیہ میں ہے اور مکہ کے مکہ قریب کے ہے. قریب ہے. مکہ کے قریب ہے. زبردست زبردست. اسرۃ حامد اسرہ صغیرہ. اسرہ کسے کہتے ہیں؟ خاندان کو. خاندان، فیملی. وہ آپ کو لفظ نہ بھی پتہ ہو تو اس جملے سے ویسے ہی آگے پتہ چل رہا ہے نا کہ اب اور ام کا ذکر ہو رہا ہے. تو حامد کی چھوٹی سی فیملی ہے جس میں کون کون ہے جی؟ ابو، امی، حامد اور مریم. اما حامد اور مریم. ہاں ایک ابا ہیں اس کے، امی ہیں، اور حامد ہے اور مریم ہے، یعنی مریم اس کی بہن ہوگی. تو حامد و مریم اخوان متحابان. حامد اور مریم محبت کرنے والے بہن بھائی ہیں. ہاں زبردست. اخوان ہوتے ہیں یعنی دو بہن بھائی یا دو بھائی. بیسیکلی اخ کا تسنیہ ہے نا. تو متحابان وہی ہیں جو لوگ آپس میں بہت محبت رکھتے ہوں. تو یہ دو بہت محبت کرنے والے بہن بھائی ہیں، اور دونوں ہی جی کیا کرتے ہیں؟ محنتی طالب علم. محنتی طالب علم ہیں. محنتی. زبردست. اور اچھا ہاں اس میں نیا لفظ تھا زمالہ. زمالہ شاید نہ پتہ ہو آپ میں سے کچھ لوگوں کو. تو زمالہ ہم کہتے ہیں، پتہ ہے کسی کو؟ کولیگز. کولیگز. یس زمالہ زمیل کی جمع ہے، اور یہ کولیگ بھی ہے، فیلو ہے، مطلب جیسے کلاس فیلو ہے، کوئی روم میٹ ہے، اس کے لیے بھی زمیل یوز کرتے ہیں. لیکن جنرلی یہ کو ورکر، کوئی بھی کولیگ یا جو ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے. تو زملاء حامد مجتہدون ایضاً، وہ خود بھی کو بہت زیادہ محنتی یس ایضاً یوز کرتے ہیں بھی کے لیے، جیسے آلسو یوز کرتے ہیں کہ اس کے جو حامد کے کلاس فیلوز ہیں وہ بھی محنتی ہیں، جیسے وہ خود محنتی ہے وہ بھی محنتی ہیں. ہم مؤدبون و مطیعون. وہ بہت ادب کرنے والے اور عطا گزار. زبردست ماشاء اللہ بہترین. وزمیلات مریم مجتہدات ایضاً. مریم کے کی جو کلاس فیلوز بھی محنت کرنے والے. زبردست. اور وہ بھی ہن مؤدبات و مطیعات. ماشاء وہ اللہ بھی مؤدب اور مطیع کرنے والے. صحیح ہو گیا. زبردست. نہیں ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں، اچھا یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ لینگویج پڑھیں نا، اگر کوئی ریڈنگ کریں، کوئی کنورسیشن پڑھیں، کچھ سنیں، تو کانفیڈنس بھی بہت ملتا ہے اور سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے
یہی اگر ہم ادھر سے نکال کے صرف وہ گرامر کے رولز ہم پڑھنا شروع ہو جائیں کہ جی فلاں لفظ یہ ہوتا ہے، فلاں جملہ یہ ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی وہ چیز ایک تو خشک ہو جاتی ہے اور وہ ڈر سا لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، ہے نا؟ بہت فرق پڑتا ہے اس سے. تو اس لیے اب پیسیجز انشاءاللہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کچھ بھیجتا رہوں گا، وہ آپ نے ساتھ ساتھ ان کو جیسے پڑھتے رہنا. اچھا اس میں دیکھیں اگر تو یہاں ہم نے کئی پروناؤنز یوز کیے ہیں، جیسے کون سے پروناؤنز آپ کو کوئی نظر آ رہے ہیں؟ ہوا. ہوا. سب سے پہلے یہاں سٹارٹ میں ہوا یوز ہوا ہے جو حامد کو ریفر کر رہا ہے، تو حامد کے بجائے ہم نے ہوا یوز کیا سیکنڈ سینٹینس میں. اور اگین ہوا ہے، واہ ہوا. ہاں وہوا، یس. البیت جمیل وہوا قریب، یعنی یہاں ہم نے بیت کے لیے ہوا یوز کیا، دوبارہ بیت کا لفظ نہیں یوز کیا، ہاں بلکہ اس کے لیے ہوا کا لفظ یوز کر لیا. ٹھیک ہے، ایک تو ہوا ہو گیا جی، اور وہیا، یہاں ہم نے مدینہ کے لیے شہر کے لیے ہم نے ہیا یوز کر لیا. اچھا، اور ہما یوز ہوا ہے. ہما کس کے لیے یوز کیا ہے؟ دونوں کے لیے، دو کے لیے، حامد اور مریم کے لیے. تو یہ جو ہوا ہے یعنی یہ ایک جگہ ہم حامد کے لیے یوز کر رہے ہیں، ایک جگہ بیت کے لیے، اور ہیا ہم یوز کر رہے ہیں مدینہ کے لیے، شہر کے لیے. ان دونوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈفرینس؟ ہوا اور ہیا کہاں یوز ہوتے ہیں؟ ہوا جو ہے وہ مؤنث کے لیے. زبردست. ہوا مذکر، ہیا مؤنث، یعنی ہوا ہی کا ایکویلنٹ ہے اور ہیا جو ہے وہ شی کا ایکویلنٹ ہے. لیکن جو عربی میں جیسے انگلش میں ہوتا ہے کہ اٹ بھی یوز کرتے ہیں، تو عربی میں اٹ کے لیے جیسے نان لیونگ کے لیے الگ سے کوئی ضمیر نہیں ہے. تو البیت، بیت نان لیونگ ہے نا، لیکن وہ عربی میں مذکر ہے تو ہوا یوز ہوا ہے. اور المدینہ جو ہے یہ بھی نان لیونگ ہے لیکن مؤنث ہے تو ہیا یوز ہوا ہے. تو عربی میں بس یہ ہے کہ مذکر اس کے لیے آپ ہوا یوز کریں گے، اور مؤنث ہے کوئی اسم تو اس کے لیے ہیا. اور ہما یوز ہوگا دو کے لیے، دو چاہے مذکر ہوں یا مؤنث، جیسے حامد و مریم کے لیے ہم نے ہما یوز کیا. آگے دیکھیں تو یہاں کون سی ضمیر یوز ہوئی ہے؟ ہاں ہم یوز ہوا ہے. اور ہم یوز ہوئے مذکر کی جمع کے لیے، یعنی اس کے جو کلاس فیلوز ہیں حامد کے، اور جو مریم کی کلاس فیلوز ہیں وہ چونکہ لڑکیاں ہیں تو ان کے لیے ہننا یوز ہوا ہے. زبردست. تو اب دیکھیں یہ 5 پروناؤنز ہیں جو یعنی 5 لفظ ہم نے دیکھے ہیں، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا. یہ 5 کے 5 تھرڈ پرسن ہی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک ڈفرینٹ پرسن، ہر ایک ڈفرینٹ نمبر کے لیے، جینڈر کے لیے آ رہا ہے. ہوا اور ہیا سنگولر ہے لیکن یہ جینڈر کے ڈفرینس ہے، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے. ہما جو ہے بھئی یہ ڈوئل کے لیے آئے گا، دو کے لیے. ہم اور ہننا جمع کے لیے آئے گا، اور ہم مذکر اور ہننا مؤنث. کلیئر یہاں تک؟ یہ ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہمیں انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھنا ہے. تو ضمیر کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی اور لفظ کو ریفر کر رہا ہو، یا یوں کر لیں کہ وہ لفظ جو یہ بتاتا ہوں کسی جملے میں کہ بولنے والا کون ہے، کس سے بات کی جا رہی ہے، یا کسی تیسرے بندے کے نام کی جگہ یوز کیا جائے یا اس کے ٹائٹل کی جگہ. تو بیسیکلی ہم ضمیر یوز کرتے ہیں کسی کو بھی ریفر کرنے کے لیے. جب ہم اس کا نام یا کوئی ٹائٹل یوز نہیں کرتے تو اس کے لیے ہم ضمیر یوز کر لیتے ہیں. اور جیسے ضمیر فرسٹ پرسن کی بھی ہوتی ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی. فرسٹ پرسن کے لیے تو میں ہے جیسے اردو میں، یا ہم ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے تم یا آپ ہے جیسے. تو یہ تو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بول کون رہا ہے اور سن کون رہا ہے، یا کس کو کچھ کہا جا رہا ہے. اور جو تھرڈ پرسن کی ضمائر ہیں وہ جنرلی یوز ہوتی ہیں مڈل آف دا سینٹینس میں، یعنی جملے کے شروع میں پہلے کسی کا ذکر آئے گا، اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے بار بار. جیسے ہم نے یہاں پہلے حامد بولا تو ہم نے بار بار حامد نہیں کہا، ہم نے دوسری دفعہ اس کے لیے ہوا کا لفظ یوز کیا. یا ایک دفعہ ہم نے اس جملے میں البیت بول لیا تھا تو دوبارہ البیت نہیں بولا، ہوا یوز کیا ہے. تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ تبھی آتی ہے جب پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہو، یعنی پہلے ہم نے کسی کی بات کی ہے تو دوبارہ ہم اس کے لیے وہ ورڈ یوز کر لیتے ہیں ضمیر کا. ٹھیک ہے، تو یہ پرسنل پروناؤنس ہیں جی، ان کو ہم اردو عربی میں کہتے ہیں ضمائر. اور ضمائر اب ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں. جیسے ہم اردو میں اگر دیکھیں تو ضمائر کے 3 گروپس بنتے ہیں.
ایک ہم بولتے ہیں جیسے یہ والی ضمائر ہیں میرا، تمہارا، اس کا، ان کا، یہ ضمائر ہم یوز کرتے ہیں اضافت میں. ایسے ہی ہے نا، یہ پوزیشن شو کرتے ہیں نا، جیسے یہ میری کتاب ہے، یہ میرا گھر ہے، تو یہ پوزیسو ہیں. اسی طرح ہم دوسرا دیکھیں تو ایک گروپ ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں مجھے، تجھے، اسے، ہمیں، انہیں وغیرہ. یہ والے لفظ ہم اردو میں جنرلی یوز کرتے ہیں مفعول کے لیے، جیسے اس نے مجھے بتایا، میں نے اسے دیکھا، ٹھیک ہے. استاد تمہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ سارے لفظ مجھے، تمہیں، اسے، یہ مفعول کی جگہ پہ، یعنی یہ آبجیکٹ کے طور پہ آ رہے ہیں، ورب کے آبجیکٹ کے طور پہ، تو یوزیج ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح پھر تیسرا گروپ ہم یوز کرتے ہیں میں، تم، وہ، ہم. تو یہ والے جو لفظ ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں جنرلی فاعل کے طور پہ، ٹھیک ہے. جیسے میں دیکھتا ہوں، وہ سوچتا ہے، تم لکھتے ہو. تو اسی لیے اردو میں ہم ان تینوں کے نام بھی ہم نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو میں، تم، وہ، ان کو ہم بولتے ہیں فاعلی ضمائر. یہ ضمائر فاعل کے لیے جنرلی یوز ہوتی ہیں، سبجیکٹ کے لیے. اور جو مجھے، تجھے، اسے والی ان کو مفعولی ضمائر کہتے ہیں اردو میں، کہ یہ آبجیکٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. اور جو تیسرا ہے اسے ہم کہتے ہیں اضافی ضمائر. اچھا، تیسرا جو ہے ہم وہ بولتے ہیں جنرلی اضافت کے لیے، جیسے مجھے، تو میرا، تمہارا، اس کا یا ان کا، تو ان کو ہم اضافی ضمائر کہتے ہیں چونکہ یہ پوزیشن شو کر رہی ہیں. اگر انگریزی میں ہم دیکھیں تو انگلش میں بھی آپ کو یہی 3 کیسز ملیں گے پروناؤن کے. ایک جیسے ہم مثال کے طور پہ مائی یا اور یا ہز یا ہر کا لفظ یوز کرتے ہیں یا یور، تو یہ پوزیسو کیس کہلاتا ہے. تو یہ پروناؤنس کا پوزیسو کیس ہے. پوزیسو کیس میں آپ یہ والے پروناؤنس یوز کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک آپ یوز کرتے ہیں ہم، ہر، یو، می، اس. یہ والا جو گروپ ہے یہ ہم ایکوزیٹو کیس میں یوز کرتے ہیں، یعنی وہی آبجیکٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے. اور پھر ایک جو تھرڈ ہمارے پاس گروپ ہے جو آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، یہ والے جو پروناؤنز ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں سبجیکٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نومینیٹو کیس ہے. تو یہ ہر زبان میں اس طرح کی ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہی ضمیر ہر جگہ یوز نہیں ہوتی بلکہ ملٹیپل ٹائپس ہیں نا. تو عربی میں بھی یہ ڈویژن ہے، اور عربی میں تھوڑی ذرا ڈویژن زیادہ ہے اردو اور انگریزی کے مقابلے میں. سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے عربی کے اندر ضمائر کی تقسیم ہمیں ملتی ہے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ کی. یعنی سب سے پہلے ہم ضمائر کو ان 2 ٹائپس میں یا ان 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ضمائر متصلہ کنہیں کہتے ہیں؟ متصل کا جو لفظ ہے یہ یوز کیا جاتا ہے اٹیچڈ کے معنی میں. جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ اس ہسپتال سے متصل بلڈنگ ہے، یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بلڈنگ ہے. تو متصل جڑے ہوئے کو کہتے ہیں، اٹیچڈ. اور منفصل وہ ہے جو فاصلے پہ ہے، جو تھوڑا دور ہے. تو ڈیٹیچڈ پروناؤنز اور اٹیچڈ پروناؤنز یہ 2 ٹائپس ہیں ضمائر کی. ضمائر متصلہ اٹیچڈ پروناؤنز ہیں اور ضمائر منفصلہ وہ ہیں جو ڈیٹیچڈ پروناؤنز ہیں. تو عربی میں سب سے پہلے ہم ضمائر کو ان 2 کیٹیگریز میں رکھتے ہیں. یعنی کچھ لفظ ایسے ہیں، کچھ ضمائر کہ جو کسی اور لفظ کے ساتھ اٹیچ کر کے یوز کیے جاتے ہیں، انہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ لاتے ہیں، اکیلے یوز نہیں کرتے. تو جو اس طرح کی ضمائر انہیں ضمائر متصلہ کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں لیٹس سے کہ لکم دینکم ولی دین. تو یہاں جو لکم میں کم ہے، اس کم کو آپ لام سے ہٹا کے نہیں یوز کر سکتے. اکیلا آپ کو کم کبھی بھی نہیں ملے گا. کم کا لفظ جب بھی آتا ہے کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا. تو لکم دینکم، تو یہاں لکم لام سے اٹیچ ہوا ہوا ہے اور دینکم میں دین کے ساتھ کم اٹیچ ہوا ہوا ہے. ولی یا دین، تو یہ جو لی ہے اینڈ میں یا ہے یہ بھی اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. تو جو اس طرح کے پروناؤنز ہیں جو آپ اکیلے نہیں یوز کرتے، انہیں کسی اور لفظ کے ساتھ اٹیچ کر کے یوز کیا جاتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں ضمائر متصلہ. اور کچھ ضمائر جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے ہوا، ہیا، ہم، ان کو ہم الگ سے بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر لیٹس سے باہر دروازہ بجتا ہے اور میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جی من بالباب، کہ کون آیا دروازے پہ، تو آپ کہتے ہیں کہ انا یعنی میں ہوں. تو اب انا کا جو لفظ ہے یہ آپ اکیلے بول سکتے ہیں، یوز ہوتا ہے. یا آپ لیٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ من فعل ھذا، یہ کس نے کیا یہ کام، آپ کہتے ہیں ہوا، اس نے کیا ہے. یہاں صرف سمپلی ہوا کا لفظ آپ یوز کر رہے ہیں.
تو یہ وہ لفظ ہیں جو اکیلے آپ بول رہے ہیں. تو عربی میں یہ والی جو ضمائر جنہیں آپ اکیلا بول سکتے ہو, جسے کسی اور کے ساتھ اٹیچ کر کے نہ لائیں, ان ضمائر کو ہم ضمائر منفصلہ کہتے ہیں, ڈیٹیچ پروناؤنس. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آگے ان میں سے ہر ایک کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان کے یوزیج کے اعتبار سے. یہ والی جو ڈویژن ہے متصل منفصل, یہ تو صرف اس اعتبار سے کہ کون سے پروناؤنز جوائن کر کے لکھے جاتے ہیں, کون سے الگ سے لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بس اتنی سی بات ہے. لیکن ان میں آگے ڈیٹیل بھی ہے نا, کہ کچھ ضمائر ہیں کہ جو میننگ سبجیکٹ کا دے رہے ہیں, کچھ آبجیکٹ کی جگہ بھی یوز ہوتے ہیں, کچھ پوزیسو کیس میں آتے ہیں. تو اب یہ والی تقسیم دیکھ لیتے ہیں. جو ضمائر متصل ہیں یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مرفوع, ضمائر متصلہ مرفوعہ. مرفوع آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ہم نے اعراب کے ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا کہ مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جو حالت رفع میں ہو. رفع میں کون سا اسم ہوتا ہے جو جملے میں کیا میننگ دے رہا ہو آ کے؟ سبجیکٹ کا. ہاں, سبجیکٹ کا میننگ دے رہا ہو. تو ہم نے کہا تھا کہ رفع میں وہ اسم ہوتا ہے جو جملے کا اسینشیل پارٹ ہے, جو اس کا بیسک میننگ دے رہا ہے, یعنی سبجیکٹ ہے یا پریڈیکیٹ ہے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمائر متصل مرفوع ہیں, تو اسی سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ضمائر کس کیس میں یوز ہوتے ہیں, سبجیکٹ والے کیس میں. جیسے اردو میں ہم فاعلی ضمائر بول رہے ہیں, یا انگلش میں وہ جو نومینیٹو والی ہیں. تو عربی میں ہم اس کے لیے مرفوع کی ٹرم یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلا گروپ یہ ہے ضمائر متصلہ مرفوعہ, یعنی وہ ضمائر جو کسی اور کے ساتھ جوائن کر کے آتی ہیں اور یہ ضمائر ایز اے سبجیکٹ یوز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ فہمتو. فہمتو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی, پتہ ہے کسی کو؟ فہمتو کیا تمہیں سمجھ آئی؟ کیا تمہیں سمجھ آئی؟ ہاں, اگر کسی سے پوچھنا ہو نا کیا تمہیں سمجھ آئی ہے, تو میں کہوں گا فہمتا. یعنی لیٹ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فہمتا یا افہمتا, تو یہ کویسچن ہے. فہمتو آپ اپنے بارے میں جب بتاتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, ہاں میں نے سمجھ لیا, تو آپ کہیں گے فہمتو. تو اب یہاں آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا ہے یا مجھے سمجھ آ گیا ہے. تو یہاں میں کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ فہم جو ہے یہ تو ورب ہے نا, فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. تو میں نے سمجھا, میں کا میننگ کہاں سے ہم لے رہے ہیں؟ یہ جو تو اٹیچ ہوا ہے, تو جو ہے یہ پروناؤن ہے. یعنی جیسے میں بولتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں ہم کہیں گے کہ آئی انڈرسٹوڈ اٹ یا آئی گاٹ اٹ, تو آئی کا ایکویلنٹ عربی میں یہاں تو ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹا سا لفظ ہے اور اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. تو اٹیچ ہو کے آ رہا ہے اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ضمیر متصل ہے. تو جو اس طرح والی ضمائر ہیں جو فاعل کے لیے یوز ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ضمائر متصل مرفوع. تو یہ سبجیکٹ کے بن کے آئیں گی اور یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں, یعنی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ورب آتا ہے, جیسے یہاں پہ بھی ورب یوز ہوا ہوا ہے. لیکن ابھی بس صرف میں اس کا ایک اوور ویو دے رہا ہوں ضمائر کا. ان کی ڈیٹیل آج ہم نے صرف ایک طرح کی ضمیر پڑھنی ہے, ساری نہیں پڑھنی. لیکن اس سے پہلے آپ ایک دفعہ ذرا سمجھ لیں تاکہ آپ کو ڈویژن پتہ چل جائے کہ کون کون سے پروناؤنز ہیں اور کیسے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا گروپ ہے جی متصل مرفوع, جو سبجیکٹ کے طور پہ آئے گا اور یہ ورب کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا. دوسرا گروپ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں منصوب. منصوب ہم نے ڈسکس کیا تھا, وہ اسم منصوب ہوتا ہے جملے میں جو ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہو. ایسا ہی ہے نا, اور ایڈیشنل انفارمیشن سب سے زیادہ کون سا لفظ پرووائڈ کرتا ہے؟ آبجیکٹ. آبجیکٹ ہم لاتے ہیں جو ورب کا, وہ ایک ورب کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. تو منصوب ضمائر جو ہیں یہ زیادہ تر کون سا میننگ دیں گی؟ مفعول والا. جیسے ہم مفعولی ضمائر اردو میں لاتے ہیں یا جو ایکوزیٹو کیس ہے انگلش کا, تو اس کے لیے عربی میں ضمائر منصوب آئیں. اب جیسے دیکھیں سمعتہ, اب یہاں پہلا جو لفظ جو ورب ہے بیسیکلی وہ ہے سمع, جس کا مطلب ہوتا ہے سننا. سمعتو, سمعتو کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے میں نے سنا. یس, جیسے فہمتو تھا کہ میں نے سمجھا, تو سمعتو میں نے سنا. اب جب میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ اٹیچ کر رہا ہوں, ہو, سمعتہ, یعنی میں نے اسے سنا. ٹھیک ہے, تو جیسے آئی ہرڈ ہم, تو یہاں جو ہو کا ورڈ ہے یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ اسے, یہ اسے کا ایکویلنٹ ہے. یا جیسے انگلش میں ہم آتا ہے, یہ ہم کے لیے ہو یوز ہوا ہے عربی میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تو تھا, تو میں کے لیے آیا ہے اور ہو اسے کے لیے آیا ہے. تو دونوں ضمیر ہیں لیکن دونوں
کا میننگ ڈفرینٹ ہے, دونوں کا پرپس بھی ڈفرینٹ ہے. تو ریپریزنٹ کر رہا ہے فائل کو, میں نے سنا, اور ہو ریپریزنٹ کر رہا ہے مفعول کو, آبجیکٹ کو, اسے, میں نے سنا اسے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ والی جو ہو والی ضمائر ہیں, یعنی جو آبجیکٹ کے لیے آتی ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں ضمائر منصوبہ متصلہ, اور یہ ورب کے ساتھ جنرلی اٹیچ ہو کے آتی ہیں, اور کچھ حرف ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں یا اس سے اگلے میں پڑھیں گے. تیسری ٹائپ ہے ضمائر مجرورہ متصلہ. مجرور ہمیں پتہ ہے عربی میں صرف دو اسم مجرور ہوتے ہیں, ایک وہ جو حرف جر کے بعد آئے, اور دوسرا جو اسم مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون سی ضمائر ہیں جی, یہ کب یوز کریں گے. یہ وہ والی ضمائر ہیں جو یا تو حرف جر کے بعد آئیں گی, یا اگر مضاف الیہ کے لیے آپ کو ضمیر یوز کرنی ہے تو آپ یہ والی ضمیر لائیں گے, یعنی یہ پوزیسو کیس میں یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اضافی ضمائر. مثال کے طور پہ اگر مجھے کہنا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ میں کہوں کہ یہ حامد کی کتاب ہے, ھذا کتاب حامد, اور اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ یہ اس کی کتاب ہے تو میں کیا بولوں گا, ھذا کتابہ. جیسے یہاں پہ جو ایگزامپل گیون ہے, ھذا کتابہ, یہ اس کی کتاب ہے, دس از ہز بک. تو یہاں اس کا میننگ میں کہاں سے لے رہا ہوں, ہو سے, جو اینڈ پہ ہو اٹیچ ہوا ہے. تو یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے اور پوزیسو کیس میں آ رہا ہے, اس لیے ہم اس کو ضمیر مجرور متصل بولتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ والی ضمیر مضاف الیہ کے لیے آتی ہے اور حرف جر کے بعد آتی ہے, اور یہ اٹیچ حرف جر کے ساتھ ہوگی یا یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگی, یہ فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی. تو یا تو یہ آئے گی حرف جر کے ساتھ, جیسے ہم کہتے ہیں لہو, لہ الحمد ولہ الملک, تو اس کے لیے ہی تعریفیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے. تو یہاں لام جو حرف جر تھا اس کے ساتھ ہو اٹیچ ہوا ہے, تو یہ یا تو حرف جر کے ساتھ یہ ضمیر اٹیچ ہو جاتی ہے یا اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, جیسے ھذا کتابہ, تو کتاب کے ساتھ آپ نے اس کو اٹیچ کیا ہے. ورب جو ہے اس کے ساتھ یہ پوزیسو کیس نہیں آ سکتا, چونکہ پوزیسو کیس ظاہری بات ہے اسم ہی میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تین ٹائپس ہیں متصل ضمائر کی. مرفوع یعنی جو فاعل بنتی ہیں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گی, منصوب جو مفعول بنتی ہیں یہ بھی زیادہ تر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گی, اور مجرور جو مضاف الیہ بنتی ہیں یہ حرف جر کے بعد آتی ہیں, یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یا حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. کلیئر؟ اب آگے دیکھیں منفصل ضمائر, یعنی وہ ضمائر جو اٹیچ ہو کے نہیں آتی, الگ سے یوز ہوتی ہیں, ڈیٹیچ پروناؤنس میں. ان میں دو ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ ہے مرفوع, یعنی یہ ضمائر بھی ایز اے سبجیکٹ آئیں گی. ٹھیک ہے, مرفوع وہی ہوتا ہے نا جو سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ ہو, تو یہ ضمائر بھی سبجیکٹ ہیں. لیکن یہ متصل ضمائر سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں؟ جو متصل مرفوع ہم نے پڑھی ہے فہمت, وہ ضمیر ورب کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے, تو وہ اسپیسیفکلی ورب کا سبجیکٹ ہوتا ہے. میں نے سمجھا, میں نے سنا, اس نے دیکھا, اس نے لکھا. تو ورب کے ساتھ جو سبجیکٹ اٹیچ ہو کے آتا ہے اس کے لیے جو ضمائر ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, ان کو ہم مرفوع متصل ضمائر کہتے ہیں. یہ والی جو ضمائر ہیں جو منفصل ہیں یہ ڈیفرنٹ ضمائر ہیں, لیکن آتی یہ بھی سبجیکٹ بن کے ہیں, اور یہ زیادہ یہ جملہ اسمیہ میں آتی ہیں, اور جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا کی حیثیت سے آئیں گی. جیسے ہوا طالب, تو اب ایک جملہ ہے حامد طالب اور دوسرا جملہ ہوا طالب. حامد طالب علم ہے یا ہوا وہ طالب علم ہے, تو یہاں وہ کا لفظ حامد کی جگہ ہی آپ یوز کر رہے ہیں نا, تو یہ ہوا مبتدا کی حیثیت سے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ والا جو گروپ ہے ان کو ہم کہتے ہیں منفصل مرفوع یا ضمائر مرفوعہ منفصلہ, اور یہ ہمیشہ مبتدا کی حیثیت سے آئیں گے, یعنی انہیں ہم جملہ اسمیہ میں یوز کریں گے. اور لاسٹ ہے منصوب منفصل, یہ مفعول بن کے آتے ہیں لیکن یہ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. یہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے, یہ انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں ہم ڈسکس کریں گے. اب آج جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے ہوا والی ضمائر, ضمائر مرفوعہ منفصلہ. یہ کلیئر ہو گیا ضمائر کی جو 5 ٹائپس ہیں عربی میں؟ جی اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے نا, یہ کوئی کنفیوژن؟ یہ کلیئرٹی ہو گئی کہ ضمائر کی جو ڈویژن ہے یہ کس طرح سے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے, یہاں پہ جو ہم نے منصوب پڑھا ہے سمعت ہو,
تو یہاں پہ اس کو ہم نے منصوب قرار دیا ہے. تو منصوب میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا اگر بالحرکت کے لحاظ سے دیکھے تو وہاں پہ تو زبر آتا ہے، لیکن یہاں پہ تو تا اور ہا دونوں پر پیش آ رہا ہے. ہاں اس میں اصل میں نا ضمائر میں دیکھیں کہ ویسے اگر ہم ایک لحاظ سے کہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضمائر کا اعراب چینج نہیں ہوتا. یعنی ضمائر یا جیسے اس دن بات ہوئی تھی نا الذی التی اس میں موصول ہے یا اس میں اشارہ، جو اس طرح کے لفظ ہیں جو فنکشنل وکیب ہے، جو کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے آتی ہے، گرامیٹیکل پرپز کے لیے، ان کا اعراب نہیں چینج ہوتا. یعنی وہ جس طرح یوز ہوتے ہیں وہ لفظ اسی طرح ہی یوز ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ ڈفرینٹ طرح کی ضمائر ہیں، ایک ہی طرح کے نہیں ہیں. میرے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لیٹ سے ہوا ہے لفظ نا، ہوا ایک ضمیر ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہوا کبھی ہووی یوز ہو یا ہووو یوز ہو، یعنی اس میں اینڈ پہ کوئی چینج آ رہا ہو، واو کبھی زبر کے بجائے پیش ہو جائے یا زیر ہو جائے. نہیں. اب حالانکہ ہوا ہم نے کہا ہے کہ یہ سبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے نا، تو اس لحاظ سے اس پہ پھر پیش آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. چونکہ یہ والے جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں جو کوئی گرامیٹیکل رول دے رہے ہیں، جیسے پروناؤنز ہیں یا جیسے میں نے باقی مثالیں دی، ان پہ اعراب اپلائی نہیں ہوتا، اور یہ جس طرح سے یوز ہوتے ہیں ہمیشہ ویسے ہی بولے جاتے ہیں. اسی طرح حروف جو ہیں، پریپوزیشنز ہیں لیٹ سے، اب من ہمیشہ من ہی یوز ہوگا، فی ہے تو فی ہی یوز ہوگا، اس کو آپ چینج نہیں کریں گے کبھی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سوالیہ لفظ ہیں اینا، تو اینا اینا یوز ہوگا. کیفا ہمیشہ کیفا ہی یوز ہوگا، یہ کیفو یا کیفی نہیں یوز ہوگا. تو ضمائر میں بھی اسی طرح کہ یہ اعراب نہیں لیتے، یہ چینج نہیں ہوتے، کہ ہوا ہوا ہی رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. اب دوسری بات کہ پھر ہم ان کو مرفوع منصوب مجرور کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمائر مرفوع ہیں یا منصوب یا مجرور، تو ہماری یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ یہاں یہ والا جو لفظ ہے اسپیسیفکلی کون سا اعراب لے رہا ہے. ان کے یوزیج کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ نام دیا گیا ہے. چونکہ کچھ ان میں سے ضمائر ہیں جو صرف فاعل کے لیے یوز ہوتی ہیں، کچھ مبتدا کے لیے یوز ہوتی ہیں، کچھ ضمائر مفعول کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کچھ مضاف الیہ کی جگہ پہ یوز ہوتی ہیں. تو ان کے اس یوزیج کو دیکھتے ہوئے اس اعراب سے کورسپونڈ کرنے کے لیے ان کو وہ والے نام دیے گئے ہیں کہ یہ آپ نے یہ ضمائر اس وقت یوز کرنی ہے جب کوئی رفع کا کیس ہو، یا کوئی نصب کا کیس ہو تو یہ ضمائر یوز ہوں، جر کا کیس ہو تو مجرور والی ضمائر یوز ہوں. تو یہ جسٹ ایک نام رکھے گئے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ ضمائر میننگ کیا دیتی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ضمائر اعراب لیتی ہیں یا یہ چینج ہوتی ہیں. ان کی اینڈنگ فکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے فہمتو میں تو ہے نا، تو یہ تو ہی رہے گا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات؟ مطلب انڈیویجولی ہم ان الفاظ کی بات کریں تو یہ الفاظ نہیں بدلتے، یہ اعراب نہیں لیتے، لیکن اوور آل ان کی گروپنگ ہم نے جب کی ہے، ہاں، تو ان کے میننگ یا یوزیج کو سمجھانے کے لیے ان کو ہم نے وہ رفع نصب جر والی کیٹیگریز میں پلیس کیا. جی بتائیے گا. جس طرح سمیر تو ہو ہے تو ہوں میں تو چلو سر وہ ضمیر ہوگی، جس وجہ سے اس پہ اعراب چینج نہیں ہو رہا. تو سمیر تو جو ہے اس کا بھی ہم اعراب نہیں دیکھیں گے. ہاں اس کا بھی اعراب نہیں دیکھیں گے، وہ بھی ضمیر ہے نا، تو بھی ضمیر ہے اور ہو بھی ضمیر ہے، تو ضمیر کوئی بھی سی بھی ہو ان پہ اعراب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے بس یہ یاد جیسے ضمیر والے لفظ ہیں، سوالیہ لفظ ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ما، من، کیفا وغیرہ. یہ جو نفی وغیرہ کے لفظ ہوتے ہیں جو نگیشن کا میننگ ایڈ کرتے ہیں نا، لا ہے، ما ہے، لم ہے، اس طرح کے لفظ. پھر جو اشارے والے لفظ ہیں، ہاذا، ذالکا، ہاؤلا، اولئکا. اسی طرح اس میں موصول جو ہوتا ہے وہ بھی ریلیٹیو پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں، الذی، التی. اس طرح کے جتنے بھی لفظ ہیں ان پہ اعراب اپلائی نہیں ہوتا، یعنی ان کی اینڈنگ فکس ہوتی ہے. جی سر. اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ لفظ کوئی گرامیٹیکل پرپز جو ہے اس کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد اصل میں وہ جملے میں وہ معنی ایڈ کرنا ہوتا ہے. مثال کے یعنی کوئی اسپیسیفک جیسے نفی کا لفظ ہے تو نفی کا میننگ ایڈ کرنے کے لیے آئے گا نا. اشارے کا لفظ اس کا کام اشارہ کرنا ہے. ضمیر کا لفظ جو ہے اس کا بھی اصل کام ریفر کرنا ہے. تو بیسیکلی ان کا اصل پرپز چونکہ یہ ہوتا ہے اس لیے ان پہ پھر وہ اعراب اس طرح سے نہیں آتا. ان میں ایک فکسٹی ہے، چونکہ ان کے میننگ میں بھی فکسٹی ہے نا، ان کے پرپز بھی تو کلیئر ہے، ایک ہی پرپز ہے ان کے یوزیج کا، تو پھر ان کی اینڈنگ بھی کلیئر رہتی ہے، وہ بھی فکس ہے. لیکن اب لیٹ سے حامد ہے، کتاب ہے، قلم ہے، اس طرح کے جو لفظ ہیں
ان کا یوزیج فکس تو نہیں ہو سکتا نا، ان کے رولز بدلتے رہتے ہیں، پھر اسی لیے ان کی اینڈنگ بھی بدلتی رہتی ہے۔ اچھا جی، چلے تو یہ ہم نے ٹوٹل دیکھ لیا ضمائر کو۔ پہلے ہم متصل اور منفصل والی ڈویژن کرتے ہیں۔ متصل وہ ہیں جو اٹیچڈ ہیں، منفصل وہ پروناؤنز ہیں جو ڈیٹیچڈ ہیں۔ متصل کی فردر 3 ٹائپس ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ متصل مرفوع وہ ضمیر ہے جو فاعل کی حیثیت سے آتی ہے، یہ فعل کے ساتھ یوز ہوتی ہیں۔ یہ کون سی ہیں یہ پڑھیں گے نیکسٹ سیمسٹر میں انشاءاللہ۔ پھر منصوب متصل یہ وہ ضمیر ہے جو مفعول کے لیے جنرلی ہم یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر اس کو فعل کے ساتھ لاتے ہیں، اگرچہ کبھی کبھار کچھ حرف ہیں ان کے ساتھ بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ جو اس کا حرف والا یوزیج ہے وہ ہم نے اگلے 2 لیکچرز میں پڑھ لینا ہے، اور جو فعل کے ساتھ یہ یوز ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں دیکھیں گے۔ پھر تیسری جو ٹائپ ہے مجرور، تو مجرور ضمیر جو ہے یہ یوز ہوتی ہے مضاف الیہ کے طور پہ یا حرف جر کے بعد آتی ہے، تو یا تو حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہو کے یوز ہوگی یا اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ پھر منفصل کی 2 ٹائپس ہیں جو ڈیٹیچ پروناؤنس ہیں، ایک ہے مرفوع منفصل جو جملہ اسمیہ میں آتے ہیں مبتدا بن کے، اور دوسرا ہے منصوب متصل، یہ مفعول کے لیے یوز ہوتے ہیں زیادہ تر، اور لیکن یہ فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے بلکہ ڈیٹیچ ہو کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کب ہم مفعول کے لیے کب متصل ضمیر لاتے ہیں، کب منفصل ضمیر لاتے ہیں، ڈفرنس کیا ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے اگلے سیمسٹر میں وہاں پہ کریں گے ڈسکس۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ایک ہی ٹائپ ہے، وہ ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ، یعنی وہ ضمائر جو جملہ اسمیہ میں ہم یوز کرتے ہیں سبجیکٹ کے لیے مبتدا کی جگہ پہ۔ تو یہ نام دے کے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنا لمبا نام ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ، اور نہ ہی اتنا لمبا نام ہمیشہ بولنے کی ضرورت ہے، بس آپ کو سمپلی صرف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والے جو گروپ ہے ضمیر کا یہ یوز کہاں پہ کرتے ہیں تاکہ اس کے یوزیج میں غلطی نہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی ضمائر ہوا ہیا والی ہیں، چاہے آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں کہ جی ہوا ہیا والا گروپ ہے، اور یہ الفاظ کہاں پہ یوز ہوں گے، جملہ اسمیہ میں مبتدا کی حیثیت سے آئیں گے۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، تو ہر معرفہ مبتدا بننے کا اہل ہے۔ پروناؤنز بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، چونکہ جب آپ کہتے ہیں میں یا تم تو وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں سے مراد کون ہے اور تم سے مراد کون ہے۔ یہ ٹوٹل کتنے لفظ ہیں؟ یہ 12 لفظ ہیں، یعنی 12 فارمز ہیں ان پروناؤنز کی، اور وہی 12 اس لیے کہ کچھ تھرڈ پرسن کے ہیں، کچھ سیکنڈ کے، کچھ فرسٹ پرسن کے، تو پرسنز کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہیں۔ پہلے ایک میں اس کی ڈویژن ہلکی سی بتا دوں، یہ جو 12 لفظ ہم پڑھیں گے ان میں 5 تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتے ہیں اور 5 ہی سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو 5 اور 5 ہو گئے 10، اور جو فرسٹ پرسن ہے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں صرف 2 لفظ، تو ٹوٹل 12 ہیں۔ تھرڈ پرسن ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، اس سے مراد یہ ہوتا ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جو آدمی گفتگو انیشیٹ کرتا ہے، جو بولنا شروع کر رہا ہے، بولنے والا کہلاتا ہے فرسٹ پرسن، اسے ہم اردو میں اور عربی میں متکلم کہتے ہیں، کلام کرنے والا۔ تو جیسے لیٹس سے میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، اب میں اپنے لیے جو بھی لفظ لاؤں گا وہ ہم کہیں گے کہ یہ فرسٹ پرسن کا یا متکلم کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے ہم میں بولتے ہیں اردو میں اپنے لیے۔ تو فرسٹ پرسن ہے بات کرنے والا، اور سیکنڈ پرسن ہے مخاطب، جس سے بات کی جا رہی ہے، مخاطب توئے کے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے آپ اس وقت میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور باقی ہم اگر کسی اور کی بات کریں گے اپنی گفتگو میں، لیٹ سے ہم عربی کی بات کرتے ہیں، ہم کسی ادارے کی بات کر لیں، کسی استاذ کی بات کر لیں، کسی پرانے عالم کی کہ وہ ایسے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کتاب ایسی ہے، تو جو بھی کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن وہ خود نہ بات کر رہا ہے نہ اس سے کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن، غائب، ٹھیک ہے۔ غائب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس گفتگو میں موجود نہیں ہے، اس کا ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جگہ سے بھی غائب ہو، ممکن ہے ایک کلاس روم میں، کلاس میں 10 بچے بیٹھے ہیں، تو استاد ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہے اور اس سے کسی تیسرے کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی غائب ہی کہلائے گا چونکہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے چاہے وہ موجود ہو اس جگہ۔ تو ایکٹیو پارٹیسپینٹ 2 ہوتے ہیں گفتگو میں، فرسٹ پرسن بولنے والا متکلم، سیکنڈ پرسن ہے جس سے بات ہو رہی ہے مخاطب، تھرڈ پرسن ہے غائب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو عربی میں تھرڈ پرسن یعنی غائب کے بھی 5 لفظ ہیں، مخاطب کے بھی 5 ضمائر ہیں، اور متکلم کے پھر صرف 2 ضمائر ہیں۔
تو غائب سے سٹارٹ کرتے ہیں، چونکہ عربی میں ترتیب جتنے بھی آپ ضمائر پڑھیں گے، آگے ہم وربز بھی پڑھیں گے، تو تھرڈ پرسن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تھرڈ پرسن کے لیے جی پہلا لفظ ہے ہوا، جو ابھی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا بھی تھا، حامد ولد صغیر ہوا طالب مجتہد۔ تو ہوا تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے سنگولر میسکولن میں، ٹھیک ہو گیا، واحد مذکر غائب، جب آپ کسی ایک آدمی کے بارے میں بات کریں یا ایک چیز کے بارے میں جو مذکر ہے، تو جیسے ہوا رجل، ہوا مدرس، ہوا طالب، اس طرح ہوا یوز کریں گے، تو یہ ہی کا ایکویلنٹ ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہیا، ہیا یوز کرتے ہیں واحد مؤنث کے لیے، تو یہ شی کا ایکویلنٹ ہے، جیسے ہیا طالبۃ، ہیا مدرسہ، ہیا اخت، ٹھیک ہے، ہیا مجتہدہ، ہیا مطیعہ، ہیا مؤدبہ، اس طرح سے، تو یہ شی کا ایکویلنٹ ہے۔ پھر ہما یوز کرتے ہیں دو کے لیے، اور یہ دو لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، دو مذکر چیزیں، دو مؤنث، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے پیسج جو سٹارٹ میں پڑھا تھا، تو اس میں حامد و مریم، ایک بہن اور ایک بھائی، ان کے لیے ہما یوز ہوا، ایک مذکر اور ایک مؤنث تھا۔ دونوں بھائی ہوں تب بھی ہما بول سکتے ہیں، اور دونوں بہنیں ہوں تب بھی بول سکتے ہیں۔ تو ہما طالبان، ہما طالبتان، کہ وہ دو اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ دو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہما ایسی جگہ دو کے لیے آئے گا۔ پھر جمع مذکر کے لیے ہم، اور جمع مؤنث کے لیے ہم بولتے ہیں ہن، تو یہ دے کا ایکویلنٹ ہے، جیسے ہم مدرسون، وہ ٹیچرز ہیں، ہن مدرسات، وہ فیمیل ٹیچرز ہیں۔ تو یہ 5 لفظ ہیں جی غائب کے، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہن، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہن، یہ سب ہا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو تھرڈ پرسن کے پروناؤنز ہیں وہ ہا سے سٹارٹ ہوں گے۔ ہوا ہیا سنگولر کے لیے، ہوا مذکر، ہیا مؤنث، ہما ڈوئل کے لیے، ہم ہننا جمع کے لیے، ہم مذکر، ہننا مؤنث، تو ہوا ہیا، ہما، ہم، ہننا، جیسے ہوا مسلم کہ وہ مسلمان ہے، ہیا مسلمہ، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ہن مسلمات، ہوا طالب، ہیا طالبہ، ہما طالبان یا ہما طالبتان، ہم طالبون، ہن طالبات، ہوا مدرس، ہیا مدرسہ، ہما مدرسان، ہما مدرستان، ہم مدرسون، ہن مدرسات۔ جی ہبا۔ سر میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب پیراگراف میں آیا تھا اخوان، شاید یہی ورڈ تھا، جی یہی تھا۔ تو اس میں تو یہ مذکر کا بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ مؤنث کے مطلب دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خالی مذکر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نا؟ جی جی ہو تو سکتا اگر ہے۔ اس کو ہم خالی مؤنث کا ہی تسنیہ کریں تو وہ کس طرح سے ہوگا، اگر بہن کے لیے کریں؟ ہاں وہ پھر بہن کا تسنیہ بنائیں گے، نہیں اخت، اخت سے تسنیہ ہو جائے گا اختانی۔ تو اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ دو بہنیں ہیں، ہما اختانی، اور وہ دو بھائی ہیں، ہما اخوانی، اور وہ دو بہن بھائی ہیں تو پھر بھی ہما اخوانی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر زبانوں میں اور عربی میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں ہوں کسی جملے میں، تو ان کے لیے اگر آپ صیغہ پہ کون سا یوز کرتے ہیں؟ مذکر کرتے ہیں، فارم مذکر کی یوز ہوتی ہے، مؤنث بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے وہاں پہ اخوان کیا تھا، ہما اخوانی، یعنی وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ لیکن ویسے اگر ہم نے کہنا ہے کہ وہ دو بھائی ہیں، تب بھی یہی آئے گا، ہما اخوانی، وہ پہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے نا کہ ایک بہن اور بھائی کی بات ہو رہی ہے کہ دو بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی دو بہنوں کا کہنا ہے تو پھر اخ کی مؤنث نہیں آئے گی، بلکہ چونکہ اخوان جو ہے یہ اخ کی وہ ہے، اخ کا تسنیہ ہے، تو اخ ایک بھائی، اخوانی دو بھائی، تو بہنوں کے لیے اخت کا تسنیہ آ جائے گا، اختانی، ہما اختانی۔ کلیئر؟ یس سر۔ چلیں یہاں تک کلیئر ہو گیا جی۔ یہ 5 جو ضمائر ہیں تھرڈ پرسن کی، ان کو اب آپ نے یاد بھی کرنا ہوگا، ظاہری بات ہے، پریکٹس بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور جیسے ابھی میں نے کچھ جملے بولے نا، تو اس کو آسان طریقہ یہی ہے، کسی طرح اس کو کوئی ایک ورڈ لے لیں اور اس کے فارمز بدلتے جائیں، ہوا طالب، ہیا طالبہ، ہما طالبان، ہما طالبتان، ہم طلاب، ہن طالبات، اس طرح ایک لفظ لیں اور اسی کی ڈفرینٹ فارمز بناتے جائیں،
تو کچھ لفظوں پہ یوں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد خود ہی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ کوئی اس کا اپنا ایک ردم بنا لیں، کوئی گا کے اس کو یاد کر لیں. گانے کا ذرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ردم بن جائے نا تو چیزیں یاد رہتی ہیں، وہ بھولتی نہیں ہیں، تو آسان ہو جاتا ہے اس طرح یاد کرنا. اس کو جیسے پڑھ کے کوئی اپنی ایک لے بنا لیں، اس میں 4-5 دفعہ 8-10 دفعہ پڑھیں تو خود ہی یاد ہو جائے گا. آگے جی مخاطب کی بھی ضمائر 5 ہی ہیں. پہلا لفظ اس میں ہے انتا. تو انتا یعنی تم، سیکنڈ پرسن جو سامنے والا ہے ہمارا، اگر وہ مذکر ہے تو ہم اس کے لیے انتا یوز کرتے ہیں. جیسے انتا رجل، تم ایک آدمی ہو. انتا ولد، تم لڑکے ہو. انتا مدرس، تم استاد ہو. انتا طالب، ٹھیک ہے، تم اسٹوڈنٹ ہو. تو انتا سامنے والے کے لیے یوز کرتے ہیں. اسی طرح ہم کسی سے پوچھتے ہیں من انتا، تم کون ہو. کیف انتا، تم کیسے ہو. این انتا، تم کہاں ہو. من این انتا، تم کہاں سے ہو. تو انتا سامنے والے کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، تم کے لیے. لیکن اگر آپ بات خاتون سے کریں گے تو آپ تا پہ زبر کے بجائے زیر یوز کریں گے، تو انتا کے بجائے انتی استعمال ہوگا، ٹھیک ہوگا. تو جیسے انتی طالبہ، انتی فاطمہ، انتی مدرسہ، انتی مجتہدہ، انتی ذکیہ، تو سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انتی آپ یوز کریں گے. اسی طرح کویسچن میں بھی آپ پوچھ رہے ہیں کسی خاتون سے، بھئی تم کون ہو. من انتی، کیف انتی، این انتی، من این انتی. تو آپ انتی یوز کرتے ہیں، فرسٹ پرسن یوز کریں گے، سیکنڈ پرسن فیمینن اور سنگولر کے لیے، ٹھیک ہے. تو انتا اور انتی یہ دونوں سنگولر کے لیے، لیکن انتا مذکر ہے اور انتی مؤنث. پھر اس کے بعد ہم بولتے ہیں جی انتما. انتما یوز ہوتا ہے دو کے لیے، تم دو. اب یہ دو مذکر بھی ہوں تو انتما ہے، دو مؤنث ہوں تب بھی انتما ہے، ٹھیک ہے. جیسے لیٹ سے دو لڑکے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ هل انتما اخوان، کہ کیا تم دونوں بھائی ہو. یا مثال کے طور پہ میں ایک پوچھتا ہوں هل انتما حامد و احمد، کہ کیا تم دونوں حامد اور احمد ہو. اور خواتین سے بھی میں ایسے پوچھ سکتا ہوں، دو لڑکیاں ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں هل انتما مریم و زینب، کہ کیا تم مریم و زینب ہو. هل انتما اختان، کہ کیا تم دونوں بہنیں ہو. تو انتما مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. پھر انتم جمع مذکر کے لیے بولتے ہیں، جیسے انتم مسلمون، تم لوگ مسلمان ہو. انتم طلاب، تم اسٹوڈنٹس ہو. انتم مدرسون، تم ٹیچرز ہو. تو اس طرح انتم یوز ہوتا ہے. اور انتن جمع مؤنث کے لیے بولتے ہیں، جیسے انتن مسلمات، انتن طالبات، انتن مدرسات، تم خواتین. تو زیادہ یعنی فیمیلز کا گروپ ہے تو اس سے بات کر رہے ہیں تو انتن. تو یہ 5 لفظ سیکنڈ پرسن کے، انتا، انتی، انتما، انتم، انتن، ٹھیک ہے. تو سارے ہی جو ہیں ان کے سٹارٹ میں ان ہے اور تا پہ اینڈ کر رہے ہیں. انتا، انتی، انتما، انتم، انتن. جیسے تھرڈ پرسن والے ہا سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ جو سیکنڈ پرسن والے ہیں یہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں. انتا، انتی، انتما، انتم، انتن. آخری دو جو ہیں وہ ہیں فرسٹ پرسن کے. تو فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے ہم بولتے ہیں انا. فرسٹ پرسن میں عربی میں جینڈر کا ڈفرینس نہیں ہے، تو اگر ایک مرد بات کر رہا ہے اور اپنے بارے میں بات کرے گا تو انا یوز کرے گا. انا حامد، میں حامد ہوں. انا طالب، انا مدرس، انا مسلم، انا پاکستانی. تو انا آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کریں گے تو لڑکا بھی یوں ہی بولے گا اور خاتون بھی ایسے ہی بات کریں گے اپنے بارے میں، جیسے انا مریم، انا طالبہ، یا انا مدرسہ، انا پاکستانیہ، و انا مسلمہ، و انا ساکنہ فی لاہور. تو اس طرح انا آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، ٹھیک ہے. اور پھر نحنو یہ آخری لفظ ہے، یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آئے گا، مؤنث کے لیے بھی آئے گا. تو ہم دو بھائی ہیں، نحنو اخوان. ہم دو بہنیں ہیں، نحنو اختان. ہم زیادہ بھائی ہیں، نحنو اخوہ. ہم بہنیں ہیں، نحنو اخوات. تو جمع تثنیہ دونوں کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے نحنو آئے گا. تو اس لیے فرسٹ پرسن میں لفظ تھوڑے ہیں ہمارے پاس، متکلم میں صرف 2 لفظ ہیں. تو ٹوٹل جی یہ 12 ضمائر ہیں جو ضمائر ہم جملہ اسمیہ میں لاتے ہیں سبجیکٹ کے طور پہ، یعنی مبتدا کی حیثیت سے انہیں لائیں گے. 5 ان میں غائب کے ہیں لفظ، 5 مخاطب کے اور 2 متکلم کے. تو ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہن، انت، انتی، انتما، انتم، انتن، اور انا اور نحنو. کلیئر یہاں تک؟ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں میرا پہلے سوال یاد ہے ہے. یہاں جی جی
सर यहाँ नोट्स में जो दो के लिए यूज हुआ है, एक जगह पे मुजक्कर के लिए उनतमा यूज हुआ है और मोनस के लिए अंतुमा हुआ है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है इनसे। दोबारा बताइएगा कि मैं सॉरी पूरा सवाल सुन नहीं पाया। एक जगह अंतुमा यूज हुआ है और एक जगह पेश के साथ यूज हुआ है, उन में यूज हुआ है। उन कहाँ पे है? नहीं सर ये मुझे ज़मायर के पेश पे तस्निया के लिए यूज हुआ है, तस्निया मुजक्कर के लिए उन हुआ है और मोनस के लिए अन हुआ है। सर वो नोट्स की बात कर रही हैं, आपकी स्लाइड की बात नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, मैं इसीलिए कंफ्यूज, मैं कह रहा था कि स्लाइड्स में तो नहीं है कहीं पे। अच्छा, बुक में ऐसे है? जी सर। हाँ, वो फिर मतलब एक जगह अंतुमा लिखा है और एक जगह उनतुमा लिखा हुआ है। मुजक्कर के लिए उन लिखा हुआ है और मोनस के लिए अन लिखा हुआ है। हाँ नहीं, वही बस वो टाइपो है, वो उसकी सही। मिस्टेक है हाँ लिखने की। ठीक है, अन ही है, मतलब मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए अलिफ की ज़बर से ही है, और वाहिद जमा में हर जगह अन ही बोल रहे हैं, उन नहीं है कहीं पे भी। अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना। ठीक है, हाँ उन नहीं होता। हाँ अलबत्ता ये है कि स्पोकन में कुछ डायलेक्ट्स ऐसे हैं अरब के जिनमें ये अलिफ की जेर से आजकल बोला जाता है, पहले भी और अब भी। जो कुछ कॉमन डायलेक्ट्स हैं जिनमें इन भी यूज होता है, इन चा, इन थी, तो इन टू, लेकिन वो लोग फिर अंतुम नहीं बोलते, इन टू बोलते हैं। वो एक डायलेक्ट है तो अलिफ की जेर के साथ, लेकिन अलिफ की पेश वाला कोई भी नहीं है, उन नहीं यूज होता कहीं पे भी, उनता या उनती। अच्छा चलें, ये हो गया। अब थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करते हैं इन प्रोनाउंस इसमें जी। देखिए यही ज़माइर हैं, बस इनकी ज़रा कुछ प्रैक्टिस है, कुछ जुमले हैं पहले और फिर एक एक्सरसाइज है। तो हमने ये पढ़ चुके हैं, इसमें तस्निया नहीं है जहाँ से मैं ये अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने वो भी पढ़ लिया तो वो भी इंक्लूड कर लें। हुआ हिया, हुमा हुम हुन्ना, अंत अंती, अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु। अब नीचे देखें जैसे कुछ जुमले हैं। हुआ तिलमीज़, तिलमीज़ हम कहते हैं, किसी को पता है तिलमीज़? तिलमीज़ रशीद इस्तेमाल होता है, हाँ यस, तिलमीज़ कहते हैं शागिर्द को। हुआ तिलमीज़ यानी वो शागिर्द है। हुआ मुहंदिस, ही इज़ एन इंजीनियर, तो मुहंदिस इंजीनियर है, तो यहाँ हुआ वही थर्ड पर्सन के लिए हर जगह आपको ये जुमले मिलेंगे। हुआ इब्नुल उस्ताज, वो जी, इब्न कौन होता है? बेटा। बेटा, तो हुआ इब्नुल उस्ताज, वो उस्ताद का बेटा है। हाँ ये वो उस्ताद का बेटा है। फिर हिया देखिएगा, हिया के साथ कुछ जुमले। हिया तबीबा, ये वो डॉक्टर है। हिया उख्त, वो बहन है। हिया उस्ताज़तुल जामिया, इधर क्या कह रहे हैं? वो एक उस्ताद है स्कूल में। यूनिवर्सिटी की। हाँ वो यूनिवर्सिटी की उस्ताद है। अच्छा, हम लोग तो उस्ताद जैसे किसी को भी कह देते हैं ना, कोई भी जो पढ़ाने वाला वो उस्ताद है, लेकिन अरबी में अब आजकल के कल्चर में उस्ताद सिर्फ प्रोफेसर को कहते हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का प्रोफेसर है वो उस्ताद होता है, हर टीचर को उस्ताद नहीं कहते। तो वहाँ उस्ताद एक टाइटल है, ठीक है। जनरल आपने कहना है टीचर, तो आप कहेंगे मुदर्रिस। तो ही उस्ताज़तुल जामिया यानी वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है। इसी तरह हम तुज्जारुल बिलाद, बिलाद कहते हैं मुल्क को, बलद की जमा, और तुज्जार किसकी जमा हो सकती है जी? ताजिर की। ताजिर की, बिल्कुल सही। तो वो मुल्क के ताजिर हैं, सही है। हम पाकिस्तानी यून, वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल सही। हम लाइबून, लाइब उनमें कोई ऐब नहीं है। ना 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 ना, अच्छा आप लाइब आपने समझा, नहीं नहीं वो नहीं है, ये लाइब है, इसमें लाम आइन और बा इसका रूट है। एक लफ्ज बोलते हैं ना लहव लाब, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, दुनिया की जिंदगी क्या है? खेल और तमाशा है। तो लइब कहते हैं खेल को, लहव कहते हैं तमाशे को, यानी ऐसी चीज जो दिल बहलाने वाली हो, गाफिल करने वाली हो। तो लाइब खेल है, तो लाइब खिलाड़ी है, ठीक है, खेलने वाला है, तो ये प्लेयर के लिए आएगा, अच्छा, खिलाड़ी एथलीट के लिए आएगा। हाँ, तो हम लाइबून यानी वो खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसी तरह हुन्ना के साथ देखिए, हुन्ना तालिबात, कि वो स्टूडेंट्स हैं। हुन्ना अखवात, अखवात क्या है? वो बहनें हैं। यस, वो बहनें हैं।
ہن امہات الاولاد. وہ مائیں ہیں اپنی اولاد کی. ہاں اولادوں بالکل کی. صحیح، بالکل صحیح. اچھا اولاد جو ہے یہ بھی عربی میں اس کی ڈوئل کونوٹیشن ہے. اولاد بچوں کے معنی میں بھی بولتے ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اولاد، اور اولاد اسپیسیفکلی لڑکوں کے لیے بھی بولتے ہیں، یعنی ولد کی جمع ہے نا اولاد، تو لڑکوں کے معنی میں جیسے بوائز کے لیے بھی اولاد ہی کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں جگہ یوز ہو سکتا ہے. یہاں پہ کیا معنی آئے گا؟ یہاں پہ بھی دونوں ہی دے سکتا ہے، مطلب وہ جب کسی کانٹیکسٹ میں آئے تو تبھی پتہ چلتا ہے. یعنی یہ بھی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ جی یہ مائیں ہیں اپنی بچوں کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ چل رہی ہے کہیں اسکول میں، آپ کہیں کہ جی یہ لڑکوں کی مائیں آئی ہیں، تو وہاں پہ لڑکوں کے معنی دے سکتی ہے. تو یہ دونوں جگہ دیتا ہے، اولاد دونوں جگہ چلتا ہے. جیسے وہ بہت مشہور ایک ناول ہے ایجپشن، اولاد الحارہ. تو حارہ کہتے ہیں محلے کو نا، تو اولاد الحارہ وہ یہی ہے کہ محلے کے لڑکے، وہاں محلے کے بچے نہیں مراد، مطلب لڑکے مراد ہیں. تو یہ جناب ہوا ہیا ہم اور ہننا، یہ ان کی ایگزامپلس ہیں. ویسے ہما کی ہم ادھر خود ایڈ کر لیتے ہیں. اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ دو شاگرد ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہما تلمیزان. اور اسی طرح وہ دو انجینئرز ہیں، ہما مہندسان. ٹھیک ہے، اور وہ دو استاد کے بیٹے ہیں، ہما ابنا الاستاذ. ٹھیک ہے، ہما ابنا الاستاذ، ابنا آئے گا نا، کیونکہ ابنانی نون نہیں آتا جب مضاف ہو. یاد ہے نا یہ بات؟ چلیں اس میں جملے آگے بھی ہیں لیکن اب ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو ویسے شیئر کر دوں گا. ہم سیدھا ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. یہاں آپ نے ہوا ہیا ہم اور ہننا میں سے کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا ہے سوال کو دیکھتے ہوئے. سوال ہے من ھذا الرجل، یہ پہلا جو ہے فاطمہ آپ کیجئے گا. من ھذا الرجل، ہوا مدرس، ہیا مدرس، ہم مدرس کہ ہننا مدرس؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہوا مدرس. ہوا مدرس. اور سوال آپ سمجھ گئی ہیں نا کیا پوچھ رہے ہیں ہم؟ جی کہ وہ آدمی کون ہے، ہاں یہ جی، آدمی کون یہ ہے. آدمی کون ہے؟ بالکل یہ ٹیچر ہے، ہوا مدرس. جی فضیلہ نیکسٹ آپ کیجئے. این الطالبات، ہوا فی الفصل، ہیا فی الفصل، ہم فی الفصل یا ہن فی الفصل؟ نہیں پتا چل رہا. طالبات ہیں نا جی، طالبات ایک ہوتی ہیں کہ زیادہ ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں. زیادہ ہیں، اور مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے نا، تو جی جمع مؤنث کے لیے ہوا بولتے ہیں، ہیا ہم کہ ہننا؟ سر ہننا. ہننا، ہننا فی الفصل. این الطالبات ہم کیا پوچھ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہاں ہے طالبات؟ بالکل، طالبات کہاں ہیں؟ اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے کہ جی ہن فی الفصل، وہ کلاس روم میں. فصل کہتے ہیں کلاس روم کو. اچھا، من ہؤلاء الناس، یہ نمبر 3 آپ میں سے کون کرے گا جی نیکسٹ؟ ہبا آپ کیجئے گا. من ہؤلاء الناس، تو ہوا ہیا ہم اور ہننا میں سے کیا آئے گا نیکسٹ جملے کے سٹارٹ میں؟ سر اس میں دونوں آ سکتے ہیں، یا تو ہم آئے گا یا پھر ہننا آئے گا. مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آ سکتا ہے یہ. ناس کی ہاں ویسے دونوں یوز آپ اس سینس میں کہہ رہی ہیں کہ ہم آئے گا. ہاں یس ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ اس سینس میں کہہ رہی تھیں کہ اس میں یعنی ناس میں مرد عورت دونوں ہو سکتے ہیں شامل. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حاجی ہیں تو حاجیوں میں بھی ایک گروپ ہے، عورتیں بھی بیچ میں آ سکتی ہیں، یہ والا آپ کے ذہن میں تھا معنی؟ نہیں سر، میں نے وہ دیکھا تھا ہاؤ لائک کا نا، کہ وہ دونوں کے لیے آتا ہے نا، اچھا مذکر کے لیے اور ہاں مؤنث ٹھیک کے ہے، لیے، جمع ہاؤلا کے تو لیے. دونوں کے لیے آئے گا. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ گروپ میں فیمیلز بھی ہیں تو پھر بھی جو فارم آئے گی لفظ کی وہ مذکر کی آئے گی نا، تو الناس اور حجاج کے ساتھ ہم یوز ہوگا. تو من ہؤلاء الناس سوال سمجھا بھی دیں کہ کیا پوچھا اس نے. من ہؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں؟ ہم وہ حجاج، وہ پاکستانی سے حاجی ہیں. بالکل، یہ پاکستان کے حاجی ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے حاجی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. خدیجہ آپ کیجئے گا نیکسٹ نمبر 4. من هذه الفتاة، فتات
ہے اور اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اب آگے کہ ہوا بنت الاستاذ ہی بنت الاستاذ کہ ہم. یہ آئے گا سر کیونکہ مؤنث ہے نا. بالکل صحیح. فتات کہتے کسے؟ کنفیوژن ہے. لڑکی. فتات لڑکی کے معنی میں، اور ویسے بنت ہم لڑکی کو کہتے ہیں لیکن بنت جنرلی ذرا چھوٹی لڑکی ہوتی ہے. فتات ٹین ایجر جو ہے جسے نوجوان آپ کہہ سکتے ہیں. تو نوجوان جو لڑکی ہے اسے فتات کہیں گے، اور لڑکا ہوگا تو اسے فتح کہیں گے. گولتا ہٹا دیں اور صرف الف ہو تو اسے فتح کہیں گے. ٹھیک ہے، فتح. لیکن وہ الف جی. بولا الف جاتا ہے، لکھا اس کو یا کی طرح جاتا ہے مصطفیٰ کے انداز میں. یہ آپ کو اس سے یاد رہ سکتا ہے، سورہ کہف آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس میں آتا ہے نا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ انہم فتیتن آمنوا بربہم. تو وہاں فتیتن کا ورڈ آیا نا بالکل شروع میں، دوسرے رکوع میں شاید، کہ وہ جو اصحاب جی. کہف تھے ہم فتیتن، وہ کچھ نوجوان تھے. تو فتیہ وہی فتح کی جمع ہے، یہ فتات بھی اسی سے ہی ہے. یا اسی طرح سورہ کہف میں ہی ہے آگے چل کے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے لڑکے سے کہا، یعنی جو ان کے ساتھ حضرت یوشع گئے تھے، وہاں پہ بھی فتح کا لفظ آیا نا، وہ جو حضرت خضر والا واقعہ پورا، تو اس میں بھی فتح کا جی. جی. لفظ ہے. تو فتح لڑکا، فتات لڑکی، اور فتیہ لڑکے اور فتیات لڑکیاں. تو یہ لڑکی کون ہے جی؟ ہی بنت الاستاذ. کون ہے؟ استاذ کی بیٹی. یہ استاد کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے جی. مریم آپ کیجئے گا نمبر 5. این الاطباء. سر اس کا آئین الاتباع طبیب کہاں ہے سر؟ بالکل، لیکن یہ طبیب زیادہ ہیں. طبیب سنگولر ہے، ہاں اطباء نہیں، جمع. پلورل. ہاں سر ہما فی المستشفی، وہ ہسپتال میں ہے. ہاں، اس میں نہیں ہما کے ہم. سر ہما نہیں ہما میم تو والا سر. ہما نہیں، میم تو ہے لیکن ہما میں نا میم کے بعد الف بھی آتا ہے. تو اگر آپ ہما کہیں تو ہما تو اسپیسیفکلی دو کے لیے ہوتا ہے نا. نہیں سر، اس میں نون والا آئے گا، ہننا فی المستشفی. اچھا نہیں، ہننا یوز ہوتا ہے اگر فیمیل ڈاکٹرز ہونا. این الطبیبات تو ہم کہیں گے ہن فی المستشفیٰ، لیکن فیمیل نہیں ہے نا، یہاں میل ہے، تو پھر جمع جی سر. مذکر کے لیے ہم. اس کو ہم پڑھیں گے آپ، ہم. شاید اسی کو ہما پڑھ رہی تھی. اس جی کو سر. ہما نہیں، جی اس کو سر. ہم پڑھنا ہے. جی سر. میم ساکن ٹھیک ہوگا سر. ہم. ٹھیک ہے. ہما جو ہوتا ہے میم کے بعد الف بھی، وہ دو کے لیے آتا ہے، اس کو بس ہم جی سر. پڑھیں گے. این الاطباء، ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ ہم فی المستشفیٰ، وہ ہاسپٹل میں ہیں. ہاسپٹل میں ہے. جی زکیہ. سر یہ اگزامپل 3 ذرا دوبارہ کروا دیجیے گا میننگ کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ملکوں کے نام تو مونس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. نمبر 3 جو ہے جی، یہ ہے من ہؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من پاکستان، وہ حاجی ہیں پاکستان سے، یعنی پاکستان سے آئے ہوئے حاجی ہیں. تو اس میں وہ جو آپ ملک والی بات کرنی ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ملکوں کے نام ہم مؤنث یوز کرتے ہیں جنرلی، لیکن وہ تو یہاں اپلیکیبل نہیں ہے نا، چونکہ ہم یہاں پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے الناس کے ساتھ ہؤلاء یوز کیا، چونکہ وہ لوگ زیادہ ہیں، اور اسی لیے ہم ضمیر بھی پھر ہم یوز کریں گے چونکہ ہم یہاں لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج، یہ لوگ حاجی ہیں. لوگ ہیں نا جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ من پاکستان تو بعد میں آ رہا ہے الگ سے، مطلب ضمیر تو ہم نے لوگوں کے لیے یوز کیا نا ہم والی. ہاں اگر آگے لیٹس سے ہم پاکستان کے لیے کوئی ضمیر یوز کرتے وہ ہیا کی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حجاج من پاکستان، و پاکستان بلد فی جنوبی آسیہ، کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ایک ملک ہے، اور پھر ہم کہیں گے وہی دولہ اسلامیہ. تو اب یہاں ہم ہیا یوز کر رہے ہیں، وہ چونکہ ہم بات پاکستان کی کر رہے ہیں، لیکن ادھر ہم یہ والا جو جملہ ہے اس میں ہم اصل میں تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا کہ جی یہ کون لوگ ہیں، اس لیے ہم آیا.
اچھا جی مونا آگے آپ کیجئے گا اس میں. ہاں اس میں لیکن جی سر. سوال ہے، آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے. میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں من انتی، آپ کچھ بھی بتائیے اپنے بارے میں. آپ سمپلی اپنا نام بھی بتا سکتی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں مونا ہوں. انت مونا. لا انت نہیں، انا. جب بھی آپ اپنے بارے میں بات کریں گے انا یوز کریں، ٹھیک ہے؟ جی جی. تو انا مونا، انا طالبہ، انا امرأہ، ٹھیک ہے؟ انا مسلمہ، انا، اس طرح کوئی بھی آپ جملہ یوز کر لیں، کوئی بھی خبر تو سٹارٹ انا سے کریں گے. لیکن جی انا مسلمہ. جمیل. اچھا وہ اسائنمنٹ وغیرہ کہاں تک کر لیا آپ لوگوں نے؟ اب تو ٹائم کم ہی رہ گیا. سر ابھی تو شروع ہی نہیں کی میں نے تو. نہیں کر لیں پھر. وہی میں اصل میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے اس کو نا، اس میں ذرا فائدہ زیادہ ہونا تھا. ایک سر دم ہی آپ کی اینڈ پہ بات کریں گے نا تو بالکل وہ کر تو لیں گے لیکن وہ جی. سمجھ نہیں آئے گی اس طرح سے. چلیں جی اب ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، اور باقی جو ایکسرسائز ہے میں گروپ میں بھیجتا ہوں، وہ آپ لوگ پھر خود اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ بہتر پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.